خوش آمدید۔ آج ہم ماہر ٹیٹ امتحان کے ایک بہت ہی اہم موضوع یعنی لرننگ کی سائیکالوجی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی جسے ہم CDP کہتے ہیں اس کا ایک بالکل بنیادی حصہ ہے۔ تو چلیے اس کانسیپٹ کو ذرا آسان زبان میں اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ گہرائی میں جانے سے پہلے آئیے ایک بالکل بنیادی سے سوال پر غور کرتے ہیں۔ ایک ٹیچر کا، ایک استاد کا آخر اصل مقصد ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اس سوال کا جواب ہی اس پورے موضوع کی بنیاد ہے۔ ایک ٹیچر کا سب سے اہم کام اسٹوڈنٹس کے لیے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانا اور آسان کرنا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کیا کور کرنے والے ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ سیکھنے کا اصل مطلب کیا ہے، پھر بڑے سائیکالوجسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں، اور پھر ہم اپنے علم کو ٹیسٹ کریں گے اور آخر میں ایک چھوٹا سا کوئک سا خلاصہ بھی کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سیکشن سے۔ عام طور پر جب ہم سیکھنا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی بات جان لینا یا کوئی اسکل حاصل کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سائیکالوجی میں اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا اور آپ کہہ سکتے ہیں مخصوص ہے۔ تو سائیکالوجی کے مطابق لرننگ یعنی سیکھنا اصل میں بیہیویئر یعنی رویے میں آنے والی ایک ایسی تبدیلی ہے جو ریلیٹیولی پرماننٹ ہو، یعنی مستقل قسم کی ہو۔ اور دیکھیے یہ تعریف 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، یہ تبدیلی رویے میں آتی ہے۔ دوسرا، یہ نسبتاً مستقل ہوتی ہے، وقتی نہیں۔ اور تیسرا، سب سے اہم، یہ تبدیلی صرف اور صرف 3 وجوہات سے آتی ہے: تجربہ، مشق اور تربیت۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہر تبدیلی سیکھنا نہیں ہوتی۔ سوچئے، اگر کسی کے رویے میں تبدیلی بیماری کی وجہ سے آئی ہے یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی دوا کے اثر سے، تو وہ تو وقتی ہوگی، ٹیمپرری ہوگی، اور اسے ہم سائیکالوجی میں لرننگ نہیں کہیں گے۔ لرننگ کے لیے تبدیلی کا مستقل ہونا، پرماننٹ ہونا لازمی شرط ہے۔ اچھا، اب ہم کچھ اہم سائیکالوجسٹس کی دی ہوئی ڈیفینیشنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ امتحانات میں اکثر سیدھا تعریف دے کر سائیکالوجسٹ کا نام پوچھ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں BF اسکنر کی تعریف۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکھنا ترقی پسندانہ مطابقت کا عمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کے ذریعے ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ وقت کے ساتھ بہتر ہوتا جاتا ہے اور ہم اپنے ماحول کے مطابق خود کو زیادہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ آہستہ ہونے والا ایک پروسیس ہے۔ اب آتے ہیں کیرو اور کرو کی تعریف پر، جو کہ بہت ہی جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکھنا صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری عادتیں یعنی ہیبٹس، ہمارا علم یعنی نالج اور ہمارے نظریات یعنی ایٹیٹیوڈز، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ گویا سیکھنا ہماری پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ JP گلفرڈ کی تعریف دیکھیے، دکھنے میں بہت سادہ ہے لیکن بہت ہی گہری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہی رویہ ہمارے مستقبل کے رویے میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں تو اس تجربے کی بنیاد پر ہم اپنے آگے کے بیہیویئر کو بدل لیتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے نا؟ آخر میں گیٹس اور ان کے ساتھیوں کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمارے رویے میں تبدیلی 2 اہم طریقوں سے آتی ہے، ایک تو سیدھا تجربے سے اور دوسرا باقاعدہ تربیت کے ذریعے۔ یہ دونوں مل کر ہمارے رویے میں جو تبدیلی لاتے ہیں، اسی کو سیکھنا کہتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور اب سیکھنے کی کچھ بنیادی خصوصیت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک اچھا استاد بننے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ آخر ہوتا کیسا ہے، اس کی نیچر کیا ہے۔ چلیے ان خصوصیات کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، یعنی ایک کنٹینیوس پروسیس جو زندگی بھر پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ دوسری، اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ رویے میں آنے والی تبدیلی۔ تیسری، یہ ایک آفاقی عمل ہے، یعنی ہر جاندار زندہ رہنے کے لیے سیکھتا ہے۔ چوتھی، یہ ہمیشہ بامقصد ہوتا ہے۔ جب کوئی مقصد سامنے ہو، کوئی گول ہو، تو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں، اس کے لیے سیکھنے والے کا فعال یعنی ایکٹیو ہونا ضروری ہے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ چھٹی، یہ قابل منتقلی ہے، مطلب ایک جگہ سیکھا ہوا ہنر دوسری جگہ کام آ سکتا ہے۔ اور آخری خصوصیت، سیکھنا ہمارے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، ہم اپنے ارد گرد سے انٹریکٹ کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، آئیے اس کو کچھ سوالات کے ذریعے اور پکا کرتے ہیں۔ لیٹس ٹیسٹ آور سیلوز۔
پہلا سوال بنیادی تعریف کے بارے میں ہے۔ ذرا سوچئے، سائیکالوجی میں سیکھنے کی یعنی لرننگ کی سب سے مکمل اور جامع تعریف کیا تھی؟ بالکل صحیح۔ اس کا جواب ہے کہ سیکھنا وہ نسبتاً مستقل تبدیلی ہے جو تجربے، مشق اور تربیت کے نتیجے میں کسی کے رویے میں آتی ہے۔ یہاں یہ لفظ مستقل بہت اہم ہے۔ چلیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں جو ایک خاص تعریف کے بارے میں ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کس نے کہا تھا کہ سیکھنا صرف علم نہیں بلکہ عادتوں اور رویوں کا حصول بھی ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور تعریف کرو اور کرو کی ہے۔ انہوں نے سیکھنے کے تصور کو بہت وسیع کیا تھا۔ تیسرا سوال گلفرڈ کی تعریف کے بارے میں۔ ان کا ایک بہت ہی منفرد، ایک الگ سا نظریہ تھا۔ کیا تھا وہ؟ گلفورڈ کے مطابق سیکھنا ہمارے اپنے ہی رویے کے نتیجے میں ہمارے رویے میں آنے والی تبدیلی کا نام ہے۔ یہ ایک طرح کا سیلف کریکٹنگ پروسیس ہے۔ یہ سوال ایک بہت ہی اہم فرق کے بارے میں ہے۔ کیا تھکاوٹ، بیماری یا نشے کی وجہ سے کسی کے بیہیویئر میں آنے والی جو ٹیمپرری یعنی عارضی تبدیلی ہے اس کو سیکھنا کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ ایسی تبدیلی کو ہم سیکھنا نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ سیکھنے کی تو بنیادی شرط ہی رویے میں مستقل، پرماننٹ تبدیلی کا آنا ہے۔ عارضی تبدیلیاں اس تعریف پر پوری نہیں اترتی۔ آخری سوال سیکھنے کی ایک اہم خصوصیت کے بارے میں ہے۔ سیکھنے کی منتقلی کا کیا مطلب ہے اور اس کی کوئی عملی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ سیکھنے کی منتقلی کا مطلب ہے جب ایک صورتحال میں سیکھا گیا ہنر کسی دوسری صورتحال میں کام آ جائے، جیسے کار چلانا سیکھنے سے ٹرک چلانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ چیز بہت خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ سیکھنا کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے، یہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ چلیے اب آخر میں تمام اہم نکات کا ایک فٹافٹ سے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ یہ چیٹ شیٹ سمجھ لیں پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ اس میں بنیادی تعریف، اہم سائیکالوجسٹ کی رائے اور اہم خصوصیات سب کچھ ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے۔ امتحان سے پہلے فوری نظر ثانی کے لیے یہ بہترین ہے۔ تو یاد رکھنے والی سب سے اہم باتیں یہ ہیں، سیکھنا رویے میں مستقل تبدیلی ہے، صرف رٹا لگانا نہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اس کے لیے سیکھنے والے کا فعال ہونا اور مقصد کا واضح ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ سیکھنا آخر ہے کیا، تو ایک استاد کلاس روم میں اس کے لیے بہترین ماحول کیسے بنا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔